اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ آیت نمبر 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 42، اور یہ 5واں رکوع ہے پہلے پارے کا۔ یہ مضمون چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو ان کی ایک ایک خرابیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی مسلمان امت تھی اور ان میں جو خرابیاں تھیں ایک ایک خرابی کی نشاندہی کی جا رہی تھی، اور اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب تم میں یہ خرابیاں موجود نہ ہوں جو ان میں تھیں۔ یہاں ایک روان ترجمے کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ، گڈمڈ کرو، مکس اپ کرو، لبسا یلبسو، مکس اپ کرو، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق، اور نہ تم چھپاؤ۔ یہ تکتمون کا نون رابی گرا ہے، لام الف لا جو ہے وہ لا نہیں ہے، یہاں ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ واو حالیہ ہے کیونکہ وہ مخاطب سامنے تھے، مخاطب تھے، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اضافہ یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا یہ ان کا وتیرہ تھا۔ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک۔ باطل یہ چاہتا ہے کہ ادھر نماز بھی پڑھ لو، ادھر جھوٹ بھی بول لو، ادھر نماز بھی پڑھو اور ادھر ملاوٹ بھی کرو، ادھر نماز بھی پڑھو ادھر ذخیرہ اندوزی بھی کرو، ادھر نماز پڑھو اور ادھر ظلم اور زیادتی اور ناانصافی یہ بھی کرو، جبکہ نماز کے قائم کرنے کا حکم آپ دیکھیں گے۔ تو یہ جو باطل کی بات قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے، یہ روزمرہ زندگی کی بات کہہ رہا ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ حق کڑوا ہوتا ہے، حق کمپرومائز نہیں کرتا، اور حق کی پاداش میں تکلیف ضرور آتی ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور حق بہت کم لوگ قبول کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا نفس مجروح ہوتا ہے، دنیا اس سے چھوٹتی ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات کہی ان میں تھی، وہ حق اور باطل کو مکس اپ کر دیتے تھے، ملاوٹیں کرتے، ہر چیز کرتے تھے۔ جھوٹ بولنا تو ان کا وتیرہ تھا۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، یہاں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ آپ دیکھیں اس میں جو بڑی بات ہے کہ جب حق بیان کرنا ہوتا ہے تو جب اپنی ذات سامنے آتی ہے تو اس حق کو پھر وہ کیسے آدمی یعنی شوگر کوٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بچے کو کڑوی گولی کھلانی ہے، کڑوی دوائی کھلانی ہے، تو اس کو آپ کیپسول میں دے دیں۔ آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، جب تک وہ برائی کہتا رہتا ہے برائی اس کے اندر آ نہیں سکتی۔ یوں ہی خاموشی ہوئی، برائی اندر آ گئی، کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی بہانہ ادھر ایسا لگایا، باطل یوز ٹو ہو گیا، حق پس پش ڈل گیا۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، لیکن جب حق آتا ہے، حق اللہ ہے، حق قرآن ہے، حق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حق پہ صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی کیا صفات ہیں، کیا شان ہے ان کی۔ اشداء علی الکفار، اور کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو
اگر یہ کفار کے اعتبار سے دیکھیں تو میں تو اس سطح تک بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سنت کے بارے میں کہ سنت کا ان کو کتنا لحاظ تھا، سنت کے ساتھ ان کی کتنی دوستی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے آپ خاموش ہوئے تو حق جو ہے وہ آپ سے جاتا رہا، حق کو بیان وہ دیکھیے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کوئی چھپائے اس گواہی کو جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ ہم اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ پہلے پارے کے آخر میں آیت آئی ہے۔ تو حق جو ہے الحق مرن، باطل یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اہل ایمان دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ دوسرے پارے سے آیت پڑھی ہے میں نے۔ تو کیا کہا جا رہا تھا، لیکن میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتا۔ شیطان نے تمہیں جزوی زندگی پر لگا کر کلی زندگی سے آنکھ بند کر دی اور جزوی زندگی پر مطمئن کر دیا، باطل کا سہارا لے لیا۔ حق حق ہوتا ہے، حق پہچانا جاتا ہے۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے بات کریں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچا انسان ہے، تو وہ ایک بات ایک مرتبہ کہے، 100 مرتبہ آپ اس سے پوچھ لیں، منو ان وہی بات آ رہی ہوگی، ایک شوشے کی بھی اس پہ گنجائش نہیں ہوتی، اتنا وہ سچا انسان ہوتا ہے۔ الحق قرآن ہے، قرآن مجید پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کریے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ تو یہ ہماری زندگی میں باطل ایسا ہے کہ وہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ حق بن جائے۔ اور اس کو تو ہم نے بڑے نام دیے ہیں، ہم نے اس کو نام دیا یو ٹرن کا، مصلحتوں کا، کمزوریوں کا، مجبوریوں کا۔ حق پر ہم کھڑے نہیں ہیں، حق پر کھڑے ہونا تو کمال کی بات ہے۔ وہ حق پر کھڑے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ یہودیوں میں یہ عادتیں تھیں۔ آپ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی اس نے ضرور سوچا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو اس وقت مشرکین مکہ نے اس بات کی تصدیق کی اور اس پر یہ لقب ملا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ سچے انسان ہیں۔ کیسے کیسے سوالات گھڑے کہ 3000 کلومیٹر زمینی سفر اور ایک رات میں ایک پل میں سر عرش سے ہو آئے محمد، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے وہ مشرکین مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوالات کرتے رہے، تو آپ کہتے رہے نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کہتا کون ہے؟ جب مشرکین مکہ نے یہ بات کہی کہ تمہارے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا سچ کہتے ہیں، وہ صادق المصدوق، وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس درجے تک پھر صدیق کا لقب ملا۔ تو حق پہ کھڑے رہنا، حق کو قبول کرنا، حق کو دوسروں تک پہنچانا، اصل دین یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔